السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں پانی کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ بنیادی طور پر پانی کی 5 قسمیں، اور اس میں سے ایک قسم کی پھر 3 قسمیں، 8 قسمیں پانی کی جو ہے مکمل ہو چکی تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پانی کے تعلق سے، اور وہ جو ہے تھوڑی بحث لمبی ہو جاتی ہے اور بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے مختصر طور پر پانی کی وہ 5 قسمیں، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک قسم کی 3 قسمیں بیان کر دی ہے۔ اب جو ہے نجاست کے تعلق سے، نجاست کس کو کہتے ہیں؟ نجاست کا معنی ہے ناپاکی۔ ناپاکی کو نجاست کہا جاتا ہے۔ ناپاکی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ناپاکی میں آتی ہیں، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور اسی طریقے سے خون ہے، پیپ ہے، اور وضو ٹوٹنا، اور غسل کا فرض ہونا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ناپاکی میں آتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو نجاست کہا جاتا ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ پانی کی 5 قسمیں ہوئی تھیں، ویسے ہی نجاست کی 2 قسمیں، ایک حقیقی نجاست اور ایک حکمی نجاست۔ حقیقی نجاست کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی نجاست وہ ہے جو حقیقت میں دیکھنے میں معلوم ہو، دیکھنے میں آئے اور جو نظر آتی ہو، اس کو جو ہے حقیقی نجاست کہا جاتا ہے، اور جو نجاست دیکھنے میں نہیں آتی اس کو حکمی نجاست کہا جاتا ہے۔ تو نجاست جو ہے ناپاکی، اس کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک نجاست حقیقی اور ایک نجاست حکمی۔ اور نجاست حقیقی میں یعنی وہ نجاست جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، اس میں کون کون سی نجاستیں داخل، اس کے بارے میں جو ہے، اور اسی طریقے سے نجاست حکمی جو دیکھنے میں نہیں آتی، اس میں کون کون سی نجاستیں، کون کون سی ناپاکیاں داخل ہیں، ابھی میں جو ہے اس ویڈیو میں اس کے اوپر بحث کروں گا۔ تو پہلی چیز جو ہے حقیقی نجاست۔ حقیقی ناپاکی وہ ناپاکی ہے جو دیکھنے میں نظر آئے، اور اس کو جو ہے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ نجاست حقیقیہ اس کو کہا جاتا ہے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، شراب ہے، پیپ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنے میں نظر آتی ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم حکمی نجاست، نجاست حکمی، جیسا کہ وضو کا ٹوٹنا، غسل کا فرض ہونا، یہ چیزیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی، تو اس لیے اس کو جو ہے حکمی نجاست کہا جاتا ہے، نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ تو نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ناپاکی جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ نجاست جو دیکھنے میں نظر آئے، اور ایک وہ نجاست، وہ ناپاکی جو دیکھنے میں نظر نہ آئے۔ اور جو ناپاکی دیکھنے میں نظر آتی ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور وہ نجاست جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی اور جس کا دیکھنا مشکل ہے، ناممکن ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔
اب جو ہے نجاست حکمیہ یعنی ناپاکی کی دو قسمیں، حقیقی اور حکمی. اس میں سے دوسری قسم کو پہلے جو ہے بیان کریں گے. نجاست حکمیہ کیا ہے اس کے بارے میں تو بات آ گئی. پھر اس کی جو ہے قسمیں بن رہی ہیں، اس کی بھی دو قسمیں. جس طرح ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ناپاکی، ایک حکمی ناپاکی. اور اسی طریقے سے حکمی ناپاکی جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں حدث اصغر، حدث اکبر کہا جاتا ہے. یعنی نجاست حکمی وہ نجاست، وہ ناپاکی جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، جس کا دیکھنا مشکل ہے، تو وہ جو ہے دو قسم اس کی بھی. ایک حدث اصغر ہے اور ایک حدث اکبر. حدث اصغر کسے بولتے ہیں؟ وہ چھوٹی ناپاکی، چھوٹے حدث کو، چھوٹی ناپاکی کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. اور حدث اکبر بڑی نجاست کو، بڑی ناپاکی کو حدث اکبر کہا جاتا ہے. جیسا کہ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، وضو کا ٹوٹنا. وضو کا ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکل جانا، ریح کا خارج ہو جانا پیچھے کے راستے سے، یعنی پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکل جانا. یہ جو ہے حکمی نجاست میں سے حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی، چھوٹی نجاست. اب اسی طریقے سے حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ حدث اکبر بڑی نجاست، بڑی ناپاکی. جیسے غسل فرض ہونا. بھئی کوئی آدمی جو ہے سو گیا، احتلام ہو گیا، یا جو ہے شادی شدہ آدمی جو ہے اپنی بیوی سے مل لیا، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہوا جو نکل رہی ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی ناپاکی، چھوٹی نجاست. اور حدث اکبر جس سے جو ہے غسل فرض ہوتا ہے آدمی کے اوپر، تو وہ جو ہے بڑی نجاست اور بڑی ناپاکی ہے. یہ نجاست حکمی کی دو قسمیں. اب جو ہے نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ یعنی بنیادی طور پہ نجاست ناپاکی کی دو قسمیں جو بتائی گئی تھیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی. نجاست حکمی کے بارے میں بات آ گئی. اب نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. نجاست حقیقی جس کو جو ہے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے. ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ نجاست حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ناپاکی جو دکھنے میں آئے، جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو جو ہے نجاست حقیقی کہا جاتا ہے. اس کی بھی دو قسمیں. ایک نجاست غلیظہ پہلی، دوسری نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. اب نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ وہ ناپاکی جو بڑی ہے، بڑی ناپاکی. اور اس کی طریقے سے موٹی ناپاکی، اس کو جو ہے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ نجاست غلیظہ میں جیسے کہ آدمی کا پیشاب پاخانہ، اور اسی طریقے سے جانوروں کا پاخانہ، اور اسی طریقے سے حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی یا جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آدمی کا پاخانہ، پیشاب، اور پورے جانوروں کا پاخانہ، اس میں حرام جانور بھی اور حلال جانور بھی. اور تیسرے حلال جانوروں کا پیشاب. تیسری قسم جو ہے حرام جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا جانوروں کا پاخانہ، اس میں حلال اور حرام دونوں بھی آ گئی. اور تیسری قسم جو ہے حرام جانوروں کا پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب، یہ تیسری قسم ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی قسم آدمی یا کسی اور جانور کا بہتا ہوا خون، آدمی کا ہو یا کسی اور جانور کا بہتا ہوا خون، یہ چوتھی قسم. اور پانچویں قسم شراب ہے. چھٹی قسم مرغی اور بطخ کی بیٹ، یعنی مرغی اور بطخ کی نجاست. یہ جو ہے مکمل جو ہے 6 قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ 6 قسمیں جو ہیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں. نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ سخت ناپاکی،
मोटी नापाकी, तो इसको जो है बड़ी नापाकी, इसको जो है नजासत गलीजा कहा जाता है। ये समझ में आने के लिए मैं जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना तो फिक़ह की इस्तिलाह में इसकी जो है और ही तारीफ है। अगर वो चीजें, वो बातें अगर मैं यहां बताऊंगा तो हो सकता है कि भाई किसी साथी को जो है बात समझ में ना आ सके, तो इसलिए आसानी के लिए मैं जो है ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि नजासत गलीजा सख्त किस्म की नापाकी को, मोटी किस्म की नापाकी या बड़ी नापाकी को नजासत गलीजा कहा जाता है। नजासत गलीजा में 6 चीजें आ गई। एक जो है आदमी का पेशाब हो या पाखाना, और इसी तरीके से हराम या हलाल मुकम्मल जानवरों का पाखाना, और हराम जानवरों का पेशाब, और आदमी या किसी और जानवर का बहता हुआ खून, 4 हो गई। और 5वां शराब, शराब भी जो है नजासत गलीजा में आता है। 6 मुर्गी या बतख, ये 2 जो है परिंदों में इनका शुमार है, मुर्गी या बतख की बीट, तो ये जो है नजासत गलीजा है। अब नजासत गलीजा के बारे में बात आ गई। अब नजासत खफीफा, नजासत खफीफा किसको कहते हैं? वो हल्की नापाकी, नजासत खफीफा हल्की नापाकी को नजासत खफीफा कहा जाता है। जैसे हलाल जानवरों का पेशाब, जैसे हलाल जानवरों का, ऊपर जो है नजासत गलीजा में हराम जानवरों का पेशाब, हलाल और हराम दोनों किस्म के जानवरों का पाखाना, और इसी तरीके से हराम जानवरों का पेशाब आया था। तो अब यहां जो है नजासत खफीफा में क्या फरमा रहे हैं? हलाल जानवरों का पेशाब, हलाल जानवरों का जो पेशाब है वो नजासत खफीफा में उसका शुमार है। और हराम परिंदों की बीट, और हराम परिंदे यानी वो परिंदे जिनको खाना हराम है, वो परिंदों की बीट, उन परिंदों की नजासत, तो ये जो है नजासत खफीफा है। अब ये तमाम बातों को मैं जो है इससे आसान तरीके से बता दूं कि नजासत की जो है 2 किस्में होती हैं, एक हल्की नजासत, एक बड़ी नजासत, एक छोटी नजासत, एक बड़ी नजासत। अब जो है इसका हुक्म क्या है? भाई आदमी जो है, आदमी के बदन पर या कपड़े पर कभी कभी जो है नजासत लग जाती है, नापाकी लग जाती है, तो वो रहते हुए हम क्या उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? क्या वो लगने से जो है हमारा पूरा कपड़ा नापाक हो जाता है या पूरा बदन नापाक हो जाता है? तो इसके बारे में मैं जो है बताऊंगा कि नजासत गलीजा यानी बड़ी नजासत, मोटी नजासत, वो जो है बदन पर लग जाए, बदन पर हो या कपड़े पर, तो वो लग जाए तो किस कदर जो है शरीयत के अंदर माफ कर दिया गया है। भाई लग गई नजासत, नापाकी लग गई, अब कितने मिकदार में नापाकी के होते हुए भी काम चल सकता है ये, तो उसके बारे में हमारे फुक़हा फरमाते हैं कि 3.5 माशा वजन के एतबार से 3.5 माशा, अगर इतनी या उससे ज्यादा हो गई तो फिर जो है वो अगर बदन पर लग गया या फिर जो है कपड़े पर लग गया तो उसको धोए बगैर काम नहीं चलता, उसको किसी भी हाल में धोना जरूरी है। अब अगर नहीं 3.5 माशा या उससे कम है तो उसके साथ भी काम चल सकता है, लेकिन जरूरी है कि छोटी हो, कम मिकदार में हो या ज्यादा मिकदार में हो, नजासत नापाकी ही होती है, उसको धोए बगैर काम चलाना अच्छा नहीं है। लेकिन शरीयत जो है छूट दे रही है कि अगर किसी के कपड़े में, किसी के जो है बदन में 3.5 माशा से कम जो है बड़ी नजासत लग जाए तो ये जो है उसके लिए माफ है। तो 3.5 माशा की मिकदार क्या है? तो एक माशा जो है मिलीग्राम के एतबार से 970 पर 2, 970 पर 2, 972 मिलीग्राम, 972 मिलीग्राम, इतना जो है इसको जो है एक माशा कहा जाता है। अगर इसको जो है हिसाब में ले लिया जाए और 3.5 माशा अगर लगा दिया जाए तो ये मुकम्मल जो है 3402 मिलीग्राम बनता है।
3402 मिली ग्राम। अब जो है ग्रामों के एतबार से अगर ले लिया जाए तो ग्राम जो है 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। तो इस तरीके से ये जो मोटी नजासत है, जो बड़ी नजासत है, जैसा कि पेशाब है, इसमें जो है आदमी का पेशाब हो या जो है इसी तरीके से पाखाना आदमी का, और इसी तरीके से जितनी चीजें नजासत गलीजा में, जैसा कि जानवरों का पाखाना और इसी तरीके से हराम जानवरों का पेशाब, आदमी या जानवरों का बहता हुआ खून, शराब है, मुर्गी की नजासत है और इसी तरीके से बतख की नजासत है। इन नजासतों को जो है, इन चीजों को नजासत गलीजा में शुमार किया गया है। 6 किस्म की नजासतें हैं। तो अगर इन 6 किस्म की नजासतों में कोई एक नजासत भी अगर कपड़े में लग जाए तो वो किस कदर माफ है? 3.5 माशा, यानी 3 ग्राम से थोड़ा ऊपर, 3.5 ग्राम के करीब करीब तक 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। तो इस हिसाब से 3402 मिलीग्राम बन रहा है। तो 3.5 ग्राम के तकरीबन करीब 3.5 ग्राम के 100 मिलीग्राम कम, 100 मिलीग्राम कम होता है। 3.5 ग्राम को 100 मिलीग्राम कम। तो इतना जो है अगर नजासत लग गई है कपड़े में तो वो जो है उससे काम चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको भी जो है धो दिया जाए। तो ये जो है बड़ी नजासत है। अब इसके अलावा छोटी नजासत समझ में आने के लिए, जैसे कि फैलने वाला, जैसा पेशाब और इसी तरीके से जिसको जो है जो फैलने वाली नजासत होती है, तो उसके बारे में नजासत गलीजा बदन या कपड़े पर लग जाए, वो गाढ़े जिस्म वाली नजासत हो, जैसे पाखाना। तो पाखाना अगर है गाढ़े जिस्म वाली तो वो तो 3.5 माशा जो है वजन तक माफ है। नहीं, नजासत गलीजा में से ही पतली नजासत है, जैसा कि पेशाब है, चाहे वो जानवरों का पेशाब हो या इंसान का पेशाब हो, और शराब है तो ये बहने वाली पतली नजासत है, बहने वाली। पाखाना जो है बहने वाला नहीं है, एक जगह जो है खड़ने वाला है और उसको जो है गाढ़ी जिस्म वाली कहा जाता है, तो मोटे जिस्म वाली कहा जाता है। अगर वो कपड़े पर लग जाए तो 3.5 माशा यानी 3.5 ग्राम के करीब करीब तक माफ। लेकिन अगर नजासत गलीजा में ही अगर पतली नजासत शराब है, पेशाब है, तो अगर ये लग गए तो ये किस कदर माफ, तो इसको तो जो है वजन नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि हमारी जो हथेली है, हथेली जितनी चौड़ी है उस चौड़ाई के बकदर माफ है, उस चौड़ाई के बकदर माफ है। लेकिन तो इससे भी बेहतर आसान मसला हमारे फुकाहा फरमाते हैं कि 1 रुपये का जो सिक्का आता है, 1 रुपये का जो बड़ा सिक्का, आज का सिक्का नहीं, बड़ा सिक्का जो आता है, उस चौड़ाई के बराबर अगर पेशाब का खतरा पड़ा और खतरा पड़ने के बाद, या शराब का खतरा पड़ने के बाद जो है इतना फैला कि वो पुराना जो रुपये का सिक्का है, उस रुपये के सिक्के के अंदर है तो माफ। अगर नहीं सिक्के के पार हो रहा है, यानी जितना सिक्का जो है चौड़ा होता है उससे भी ज्यादा फैल रहा है, तो वो नापाकी है, उसको धोए बगैर जो है काम नहीं चल सकता। और एक मसला, अहम मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चों का पेशाब जो है बड़े लोगों के पेशाब की तरह जो है नापाक नहीं है। बड़े लोगों का अगर पेशाब लग जाए तो कपड़ा जो है धोना जरूरी है, कपड़े को साफ करना जरूरी है। बच्चे अगर पेशाब कर दिए तो धोना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पेशाब चाहे बच्चे का हो या चाहे बड़े का हो, बड़े लोगों का पेशाब हो या बच्चे का पेशाब हो, हर हाल में दोनों का पेशाब नापाक है। तो अगर बच्चे का पेशाब लग जाए तब भी वही हुक्म है, बड़े लोगों का पेशाब लग जाए तो तब भी वही हुक्म है कि उसको जो है धोए बगैर नापाकी दूर नहीं हो सकती, और पाक जो है कपड़ा नहीं हो सकता, और बदन का वो हिस्सा पाक नहीं हो सकता। तो इसलिए चाहे बच्चे का पेशाब हो चाहे बड़े का पेशाब हो, नापाक ही होता है, तो उसको धोए बगैर हम जो है नमाज नहीं पढ़ सकते। अब जो है बहुत सारे लोग जो है ये करते हैं, सवाल भी करते हैं कि हजरत पेशाब लग गया, अब जो है हम पूरा जो है मैं पानी नहाना है, गुस्ल करना है,
تو یہ بات نہیں ہے. اگر پیشاب کا خطرہ کہیں لگ گیا، سمجھو آستین میں یہاں لگ گیا، یہاں لگنے کے بعد اب ہمارے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ پھر پورا کپڑا نکال کر پورا کپڑا دھو لیں، نہیں، بلکہ صرف یہ حصہ ہم کو دھونا پڑے گا. یہ حصہ جہاں لگا ہے وہ حصہ جو ہے ناپاک رہتا ہے، وہ حصہ اگر دھو لیے تو وہ حصہ پاک. اور اسی طریقے سے بدن پر لگ گیا، یہاں لگ گیا، پیشاب کا خطرہ لگ گیا، تو ہمارے لیے غسل کرنا ضروری نہیں. اس سے جو ہے ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ حصہ ناپاک رہتا ہے. یہ اتنا حصہ اگر دھو لیے تو وہ حصہ پاک ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ مسائل بہت ہی ضروری ہیں. اگر ان مسائل کو جان لیں گے، ان مسائل کو جو ہے سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور صحیح طریقے سے ہماری عبادتیں مکمل ہو جائیں گی اور ہم جو ہے طہارت میں رہیں گے، پاکی میں رہیں گے. اگر نہیں معلوم نہیں کر سکیں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے نرمی برتی گئی ہے اور بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جگہوں میں سختی بھی برتی گئی ہے. اگر وہ مسائل ہمارے ذہن میں نہ رہیں، ہمیں معلوم نہ رہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اب اور ایک مسئلہ یہ ہے، آخری مسئلہ، کہ اگر کپڑے میں پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، یا پھر جو ہے شراب لگ گیا، خون لگ گیا، بہتا ہوا خون یا پیپ، تو یہ جو جتنے قسم جو ہے ناپاکی کی ہیں، اگر یہ چیزیں لگ گئیں تو کپڑا جو ہے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پتلا کپڑا ہو، جیسا کہ ہم جو ہے بدن میں پہن رہے ہیں، یہ اگر کپڑا ہو تو یہ کپڑا جو ہے 3 مرتبہ ہم کو مکمل طریقے سے صاف کرنا پڑے گا. 1 مرتبہ دھو لیے، نچوڑ لیے، اور 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ دھوئے، نچوڑ دیے، تیسری مرتبہ دھو کر، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب دھو لیں گے تو تیسری مرتبہ جب نچوڑیں گے تو پورا زور ڈال کے، پوری طاقت ڈال کے نچوڑیں گے، تاکہ ناپاکی کا ایک قطرہ بھی کپڑے میں باقی نہ رہے. تو یہ جو ہے ناپاکی کو، پتلے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. اب اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور بھی ضروری مسائل آئیں گے، کہ جیسا کہ موٹا کپڑا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کارپیٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو ہے پلنگ کے اوپر بیڈ رہتا ہے موٹے، اور اسی طریقے سے کسی کے گھر میں نالی بھی استعمال ہوتی ہے، گدا بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کارپیٹ ہے، اور اوڑھنے والا جو ہے بستر ہے، اوڑھنے والا، اور اسی طریقے سے بچھانے والا موٹے جو کپڑے آتے ہیں، بستر آتے ہیں، گدا ہے، یہ تمام چیزوں کے اوپر اگر ناپاکی لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر اسی ویڈیو میں اگر میں بتاؤں گا تو ویڈیو جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا اور ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں ان چیزوں کے اوپر میں جو ہے خلاصہ کروں گا. اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں. اور ضروری ہے کامنٹ میں جو ہے جو بھی کامنٹ کر رہے ہیں اپنا نام اور اپنا پتہ ضرور لکھیں. اس سے جو ہے ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ جو ہے کامنٹ بھی کر سکتا ہے، یا پھر جو ہے پرسنل پر جو ہے فون کر کے بات بھی کر سکتا ہے. ہر ویڈیو کے اندر جو ہے ہمارا نمبر بھی جو ہے ڈال دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے. تو ساتھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو ضروری مسائل بیان ہو رہے ہیں اس کو جو ہے خوب جو ہے اچھی طریقے سے سن کر، سمجھ کر، ان کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لانے کی، ان کے اوپر جو ہے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.